نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ایمان کی حالت میں روزے رکھے، اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو آدمی تراویح کی نماز پڑھے، رمضان میں تراویح کی نماز پڑھے ایمان کی حالت میں، اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، تو اس کے بھی سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، اس حدیث میں دو باتوں کا خاص طور سے ذکر ہے، روزے رکھنا اور تراویح کی نماز پڑھنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کی دو خاص عبادتیں ہیں، رمضان کی دو خاص عبادتیں ہیں، دن میں روزہ رکھنا اور رات کو تراویح کی نماز پڑھنا۔ یہ دو خاص کام ہیں جو رمضان میں کیے جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا حکم چونکہ قرآن کریم سے ثابت ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، روزے کی فضیلت بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے، تو کوئی آدمی روزے کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، چپ چاپ روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن تراویح کا مسئلہ ایسا ہے کہ تراویح پڑھنا چونکہ سنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، تراویح کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو لوگ تراویح میں بڑی غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اور ادھر ادھر کی باتیں تراویح کے سلسلے میں بناتے ہیں۔ تو آج تراویح کے متعلق کچھ بات بیان کرنی ہے کہ تراویح کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، اور تراویح کیوں پڑھی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رمضان میں آپ اپنے حجرے سے، اپنے کمرے سے باہر نکلے اور مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آ کر آپ نے نماز کی نیت باندھی اور قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، اور 20 رکعت نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے کمرے میں چلے گئے، رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے اور آ کر آپ نے نماز پڑھنی شروع کی اور 20 رکعت نماز پڑھی۔ صحابہ چونکہ وہ رات کو تہجد کی پابندی کرتے تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، کچھ صحابہ کو پتہ چلا کہ رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ نماز پڑھی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھی۔ بس صحابہ میں شوق پیدا ہوا۔ اگلی رات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کر کمرے میں چلے گئے۔ جن صحابہ کو پتہ چل گیا تھا کہ کل اللہ کے رسول نے ایک نئی نماز پڑھی ہے، وہ عشاء کی نماز پڑھ کے وہی مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، وہ اٹھ کر اپنے گھر نہیں گئے۔ باقی جن لوگوں کو نہیں پتہ تھا وہ اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے نماز کی نیت باندھی، قرآن پڑھنا شروع کیا اور 20 رکعت نماز تراویح کی پڑھی۔
اور جتنے صحابہ آپ کے پیچھے تھے انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی 20 رکعت۔ اب چونکہ آج زیادہ صحابہ تھے، رات تو گزر گئی، صبح فجر کی نماز ہوئی، تو جن صحابہ نے دوسری رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی، انہوں نے اپنے تعلق والوں، رشتہ داروں سے اور جو دوست احباب تھے جو رات نماز میں نہیں تھے ان سے کہا کہ بھائی 2 دن ہو گئے اللہ کے رسول ایک نئی نماز پڑھا رہے ہیں، رات ہم نے خود پڑھی ہے، آپ نظر نہیں آئے۔ بس اس طریقے سے جب یہ بات چلی، پورے مدینہ منورہ میں یہ بات پھیل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی نماز پڑھی ہے اور اس میں قرآن پڑھا ہے۔ اب صحابہ کو قرآن سے بھی محبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت تھی، نماز سے بھی محبت تھی۔ بس جب تیسری رات ہوئی تو پوری مسجد نبوی بھر گئی صحابہ سے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور آپ نماز پڑھا کر اپنے گھر چلے گئے۔ بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ جب تیسری رات ہوئی تو آپ پھر تشریف لائے، تیسری رات میں پھر تشریف لائے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت نماز پڑھی، صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور ایک بہت بڑا مجمع تھا جنہوں نے یہ نماز پڑھی 20 رکعت۔ 3 دن جب ایسے گزر گئے، جب اگلا دن ہوا، چوتھا دن، صبح کو پھر اور زیادہ لوگوں میں، مدینہ منورہ سے باہر تک لوگوں میں بات پھیل گئی کہ 3 دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ طریقے کی نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بس جب چوتھی رات ہوئی تو مسجد نبوی میں اتنی بھیڑ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خود تعجب ہوا کہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے۔ دور دراز سے، دور گاؤں سے لوگ آ گئے کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نئی نماز پڑھیں گے۔ بس چوتھی رات جب آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر اپنے گھر چلے گئے اور پھر واپس نہیں آئے وہ نماز پڑھانے کے لیے۔ رات بہت زیادہ گزر گئی، صحابہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ اللہ کے رسول اب آئیں، بہت دیر ہو گئی نہیں آئے۔ تو کچھ صحابہ نے یہ شروع کیا کہ کھنکھارنا شروع کیا، وہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے۔ بس انہوں نے کھنکھارنا شروع کیا اور کھانسنا شروع کیا، اس طرح کے کام شروع کیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نہیں آئے۔ پوری رات گزر گئی، فجر کی نماز کا وقت آ گیا۔ پھر آپ تشریف لائے، مصلی پر پہنچے، فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر آپ کھڑے ہوئے، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ رات جو تم حرکتیں کر رہے تھے وہ میں سب جانتا ہوں، یعنی میں سویا نہیں تھا، میں سب جانتا ہوں، تم کھکار رہے ہو، کھانس رہے ہو، یہ میں سب تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں اندر سے تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن میں نماز پڑھانے کے لیے اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں نے اس نماز کی پابندی کر لی، روز تمہیں نماز پڑھائی، مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو تم پر فرض نہ کر دے۔ اب اگر فرض کر دی تو پڑھنی ضروری ہو جائے گی، چھوڑو گے تو گناہ ہوگا، اس لیے میں اس ڈر سے کہ یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، میں آج نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ ہے حدیث جس سے تراویح کا ثبوت ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھی اور 20 رکعت پڑھی، اور تراویح کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا اور صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ تراویح 20 رکعت ہے اور جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیے تراویح نفل نماز کہلاتی ہے، اور یہ جو تراویح ہے، تراویح کے علاوہ جتنی نفلیں ہیں ان میں آپ جماعت نہیں کر سکتے، جماعت کرنا ٹھیک نہیں ہے، علماء نے منع کیا ہے،
لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت سے نماز پڑھائی اور صحابہ کو منع نہیں کیا، اس لیے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ جب یہ مسئلہ ہو گیا تو الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے زمانے میں بھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں بھی الگ الگ مزاج کے لوگ ہوتے تھے۔ کچھ لوگ صحابہ میں وہ تھے جو بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، کچھ لوگ صحابہ میں وہ تھے جو قرآن کی بہت اچھی تفسیر کرتے تھے، کچھ لوگ صحابہ میں وہ تھے جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے، اور کچھ لوگ صحابہ میں وہ تھے جو مسائل کو بہت زیادہ سیکھتے تھے۔ ہماری زبان میں کہا جائے کہ کچھ صحابہ مفتی تھے، یعنی وہ فتوے دیتے تھے اور مسئلوں کو بہت زیادہ سمجھتے تھے۔ تو وہ مفتی صحابہ جو تھے انہوں نے خود بھی یہ بات سمجھی اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نفلی نماز آپ کو کوئی پڑھنی ہوتی یا سنت نماز پڑھنی ہوتی تو آپ اپنے گھر میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ بہت سی مرتبہ یہ بات آپ کو بتائی گئی کہ فرض نماز تو آپ مسجد میں پڑھاتے تھے جماعت کے ساتھ، فرض نماز کا سلام پھیر کر سیدھا اپنے کمرے میں جاتے تھے، سنتیں اور وتر وغیرہ سب گھر جا کر پڑھتے تھے۔ تو ان صحابہ نے کہا ہے کہ یہ جو تراویح کی نماز ہے جو رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اگر یہ نماز ہمارے لیے نہ ہوتی، آپ کی امت کے لیے نہ ہوتی اور آپ کی امت کے لیے پڑھنے کا اور اس کو ثواب اس کا نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اندر کمرے میں نماز پڑھتے۔ آپ باہر آئے، مسجد نبوی میں آ کر 3 دن آپ نے نماز پڑھی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میرے صحابہ اور میری آنے والی امت اس نماز کو پڑھے۔ باہر مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا مطلب یہی ہے، لیکن آپ نے پابندی اس لیے نہیں کی، پورے رمضان اس لیے نماز نہیں پڑھی کہ اگر میں پورے رمضان نماز پڑھوں گا اور اللہ تعالیٰ نے اس تراویح کی 20 رکعت کو فرض کر دی، اب بیچارے کچھ لوگ بیمار بھی ہیں، روزہ رکھ کر کچھ لوگوں میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لگاتار کھڑے نہیں ہو سکتے، ان سب کے لیے پڑھنا ضروری ہو جائے گا۔ تو فرض ہونے کے ڈر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو چھوڑا جماعت کے ساتھ پڑھانے سے، یعنی آپ نے صحابہ کو یہ نماز نہیں پڑھائی۔ البتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز عشاء کی نماز کے بعد 23 رکعت نماز پڑھتے تھے، 20 رکعت تراویح کی اور 3 رکعت نماز وتر کی، اس طرح 23 رکعت ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے، لیکن آپ نے صحابہ کو نہیں پڑھائی اس لیے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، باقی آپ کا عمل یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ حضور سے ثابت ہے، حضور نے نماز پڑھی ہے، صحابہ کو پڑھائی ہے، 20 رکعت پڑھی ہے، تو ہر مسلمان کو یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا جب انتقال ہو گیا، حضرت ابو بکر کا زمانہ کوئی زیادہ 2.5 سال کا زمانہ ہے، وہ زمانہ زیادہ لمبا نہیں ہے، تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں لوگ الگ الگ تراویح کی نماز پڑھتے تھے، یہ ثابت ہے حدیث سے۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، زمانہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کا زمانہ بہت لمبا زمانہ ہے اور بڑے بڑے فیصلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے ہیں۔ ان میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رات کو دیکھا رمضان میں کہ لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں اور الگ الگ کچھ لوگ ادھر کھڑے ہو کر، کچھ ادھر کھڑے ہو کر، کچھ ادھر ایسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان سب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھنے کا حکم دے دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز پڑھی، آرڈر جاری کر دیا کہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ جو اس زمانے میں سب سے اچھا قرآن پڑھتے تھے، سارے صحابہ ان کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھا کریں گے۔ اب آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لاکھوں صحابہ تھے،
تقریباً 1 لاکھ صحابہ موجود تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ جب حضرت عمر نے یہ آرڈر جاری کیا، سارے صحابہ موجود، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ، بہت بڑے بڑے نام ہیں، ان سب صحابہ کے سامنے یہ آرڈر جاری ہوا، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم تراویح نہیں پڑھیں گے، یا آپ کا یہ کام غلط ہے، یا اللہ کے رسول نے تو پورے مہینے تراویح نہیں پڑھی نہ پڑھائی۔ کسی صحابی نے بھی یہ نہیں کہا، بلکہ چپ چاپ تراویح پڑھنے کے لیے آتے تھے، 20 رکعت پڑھتے تھے اور اپنے گھر جاتے تھے۔ بہت سارے صحابہ کے بارے میں یہ بات لکھی ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ کام غلط ہوتا، جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو پورے مہینے تراویح نہیں پڑھی، حضرت عمر نے یہ کام ایجاد کیا ہے، تو بتانا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو صحابہ تھے، اصول ہے یہ شریعت کا کہ صحابہ بھی جس بات پر جم جاتے ہیں، صحابہ جس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں وہ بھی شریعت بن جاتی ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کام جاری کیا ہے یہ کوئی غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، اور تراویح کی نماز ہر آدمی کو پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی اس کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف عمل کرتا ہے تو وہ آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔ ایک آخری بات جو بہت اہم ہے اور ضروری ہے، سمجھانے کے لائق ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ تراویح کیوں پڑھتے تھے تراویح؟ تو حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تراویح پڑھتے تھے قرآن کریم کا دور نکالنے کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے، حضرت جبرائیل سنتے تھے اور اللہ کے رسول قرآن پڑھتے تھے۔ ایسے ہی جو صحابہ حافظ تھے وہ مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے اور پیچھے کھڑے ہوئے لوگ قرآن سنتے تھے۔ تو قرآن پڑھنے کی وجہ سے اور قرآن سننے کی وجہ سے تراویح کی نماز کو یہ سنت قرار دیا گیا ہے۔ تراویح کی نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ قرآن کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور قرآن سنا جائے، لیکن افسوس ہم لوگوں پر یہ ہے کہ آج تراویح میں ہی ہم لوگ سب سے زیادہ قرآن کی ناقدری کرتے ہیں۔ باتیں آپ سب جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قرآن کریم ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے بالکل چپ چاپ خاموشی سے سنا کرو اور ادھر ادھر بھی مت دیکھا کرو، قرآن ہی کو سنا کرو۔ لیکن جب تراویح میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، یقین جانیے کہ جتنی ناقدری قرآن کریم کی تراویح میں کی جاتی ہے شاید ہی اور کسی موقع پر کی جاتی ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، پیچھے لوگ جوان لوگ کھیل رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں، اور کبھی کبھی تو گالی گلوچ تک نوبت آ جاتی ہے، مار پیٹ تک نوبت آ جاتی ہے۔ یہ تراویح کا حال ہے۔ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، قرآن کریم تراویح کی نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ قرآن ہی کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے کہ قرآن پڑھیں اور سنیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو ہم قرآن کریم کو نہ سنتے ہیں نہ اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، بلکہ الٹا اور اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ تو یہ کام بہت برا ہے اور بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم پڑھا جاتا تھا، اتنے آہستہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ قرآن کریم میں خود ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے نبی ٹھہر کر قرآن کریم پڑھا کرو۔ اور آج جب تراویح میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو بس ریل بنائی جاتی ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کی ایک بہت بڑی بے ادبی ہے۔ بہت سے لوگ تو قرآن کریم سنتے ہیں تو ٹائم دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں مسجد میں 5 منٹ پہلے فارغ کر دیتے ہیں، 2 منٹ پہلے فارغ کر دیتے ہیں اور 10 منٹ پہلے فارغ کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ پر افسوس کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کی یہ ذہنیت ہے ان کو اپنے آپ پر افسوس کرنا چاہیے۔ 2 منٹ 5 منٹ یا 10 منٹ میں آپ کیا اکھاڑ لیں گے، کیا کر لیں گے؟ اتنا وقت تو آدمی موبائل چلانے میں ویسے ہی ضائع کر دیتا ہے، لیکن قرآن پڑھا جا رہا ہے، آدمی نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اسے اس بات پر یہ اس کا دل تنگ ہو رہا ہے کہ 2 منٹ میں کیوں قرآن زیادہ سن لیا۔
2 منٹ 5 منٹ میں نے کیوں نماز زیادہ پڑھ لی، ایسے لوگوں کو افسوس ہونا چاہیے۔ بہرحال رمضان سے پہلے یہ بیان اس لیے کیا گیا ہے کہ ہر آدمی اپنی ترتیب بنائے، اچھا قرآن پڑھے، اچھا قرآن سنے، اور یہ جو 1 مہینہ رمضان میں تراویح پڑھی جاتی ہے 20-25 دن، اچھا پڑھے اور دل لگا کر قرآن کریم سنے، دل لگا کر تراویح کی نماز پڑھے، اور قرآن کریم کی جو بے ادبی کی جاتی ہے، قرآن کریم کی جو ناقدری کی جاتی ہے، اس سے بچے اور ٹائم کی طرف بالکل نہ دیکھیں، چونکہ کام کرنے کا مہینہ یہ ایک ہی مہینہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ پوری زندگی آدمی دنیا کے ہی مشغلوں میں لگا رہتا ہے۔ عبادت کا مہینہ یہ 1 مہینہ ہوتا ہے، تو اس میں دل لگا کر اللہ کی عبادت کریں، دل لگا کر قرآن کریم سنیں، دل لگا کر تراویح کی نماز پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔